السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے محافظ کا انتظام کر دیا گیا ہے اور تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اسے تم نہیں ملو گی۔ کیوں؟ لوزینہ نے حیرت اور مایوسی سے پوچھا۔ کیا میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکوں گی؟ نہیں، ہرمن نے کہا، کیونکہ وہ دشمن کا فوجی ہے۔ تم اپنا شعبہ جانتی ہو کیا ہے؟ ہم تمہیں اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ تو تمہارے فن اور فرض کا تقاضا ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ تمہاری جذباتی وابستگی ہو گئی ہے۔ تمہیں دشمن کے ساتھ ایسی وابستگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ مجھے صرف اتنا سا یقین دلا دیں کہ اس کی مرہم پٹی ہو گئی ہے، لوزینہ نے کہا، اور اسے صحیح سلامت واپس بھیج دیا جائے گا۔ لوزینہ، ہرمن نے جھنجھلا کر کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور سنو، تم بڑے مشکل اور خطرناک مشن سے واپس آئی ہو اور تمہارا سفر زیادہ خطرناک تھا۔ تمہیں آرام کے لیے 10 دن چھٹی دی جاتی ہے۔ مکمل آرام کرو۔ یہ باتیں رات کو ہوئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جاسوس لڑکیوں کی رہائش ہائی کمان کے ہیڈ کوارٹر سے بہت دور تھی۔ اس جیسی اعلیٰ درجے کی جاسوس لڑکیاں نہایت اچھے کمروں میں رہتی تھیں، جہاں انہیں شہزادیوں جیسی سہولتیں اور عیاشی میسر تھی۔ ان کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ انہیں مسلمان ملکوں میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پکڑے جانے کی صورت میں انہیں ہر قسم کی اذیت اور ذلت میں ڈالا جا سکتا تھا۔ موت یا سزائے موت تو یقینی تھی۔ ایسی ڈیوٹی کا تقاضا تھا کہ ان لڑکیوں کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کی جائے۔ لوزینہ کمرے میں جاتے ہی سو گئی تھی۔ دوسرے دن اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اٹھی اور ناشتہ کر کے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ والے کمروں کی لڑکیاں آ گئیں۔ وہ اس سے قاہرہ کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے بہت ہی مختصر سی بات سنا کر انہیں ٹال دیا اور ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس کی ایک ساتھی لڑکی، جو اس کی ہمراز سہیلی بھی تھی، پیچھے سے جا ملی اور پوچھا، لوزی، کہاں جا رہی ہو؟ اور تم پریشان ہو؟ یہ تھکن کا اثر ہے یا کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے؟ تمہیں چھٹی نہیں ملی ہے؟ چھٹی مل گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ ایک خاص واقعہ ہو گیا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ وہ سہیلی کو ساتھ لیے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور اسے تمام واقعہ سنا دیا۔ اسے اپنے افسروں نے جو دھمکیاں دی تھی وہ بھی سنائی اور اس نے کہا، میں حدید سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی مرہم پٹی نہیں ہوئی اور اسے شہر سے نکال دیا گیا ہے، یا اسے مرنے کے لیے کسی کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہیں اس سے ملنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ سہیلی نے اسے مشورہ دیا، یہ خطرہ مول نہ لو۔ تم اگر پکڑی گئی تو جانتی ہو کہ سزا کیا ہے۔ اس شخص کے لیے میں سزائے موت بھی قبول کر لوں گی، لوزینہ نے کہا۔ میں تمہیں سنا چکی ہوں کہ اس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ میری جان کو تو کوئی خطرہ نہ تھا۔ ڈاکو مجھے لے بھی جاتے تو چند دن مجھے خراب کر کے کسی امیر کبیر آدمی کے ہاں فروخت کر دیتے۔ حدید میرے اس انجام سے آگاہ تھا۔ اس نے میری عزت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ ڈاکو نے کہا بھی تھا کہ لڑکیاں ہمیں دے دو اور چلے جاؤ۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں پاک باز لڑکی نہیں، مگر اس نے مجھے امانت سمجھا۔ تم اس کے لیے جذباتی ہو گئی ہو؟ ہاں، لوزینہ نے جواب دیا۔ میں جذبات کا اظہار ہرمن کے آگے نہیں کر سکتی تھی۔ اپنا دل تمہارے آگے رکھ سکتی ہوں۔ تم میری سہیلی ہو اور عورت کا دل رکھتی ہو۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم ایک خوبصورت خنجر اور میٹھا زہر ہے۔ ہمارا جسم مرد کی تفریح اور فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سوچی تھی۔ اپنے وجود کو جذبات سے خالی سمجھا تھا، مگر اس آدمی کے جسم کو میں نے اپنے جسم کے ساتھ لگایا تو میرے وجود میں وہ سارے جذبات بیدار ہو گئے جو میں سمجھتی تھی مجھ میں نہیں ہے۔ میں ایک ہی بار ماں، بہن، بیٹی اور کسی کو چاہنے والی لڑکی بن گئی۔ یہ شاید اس کا اثر تھا کہ اپنے آپ کو میں بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والی شہزادی سمجھتی تھی۔ مجھ میں اتنی تخریب کاری ڈالی گئی ہے
کہ جابر حکمرانوں کو بھی انگلیوں پر نچا سکتی ہوں، مگر ڈاکو نے مجھے بکنے والی چیز بنا دیا۔ مجھے اس سطح پر لے آئے جہاں مجھ جیسی لڑکیاں ہر رات نئے گاہک کے ہاتھ فروخت ہوتی ہیں، یا کسی مسلمان امیر یا حاکم کے ہاتھ فروخت ہو کر اس کے حرم کی لونڈیاں بن جاتی ہیں۔ اس آدمی نے، جس کا نام حدید ہے، مجھے اس سطح سے اوپر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے میں اس کی قیدی تھی۔ اس نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے تفریح کا ذریعہ بناتا، وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے نظر انداز کیا، پھر اس نے جب میری عزت کو بچانے کے لیے اپنا جسم کٹوا لیا تو میں نے بے قابو ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سطح کی لڑکی بن گئی جس سے مجھے گرا دیا گیا ہے۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم کسی باعزت آدمی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے دل میں کہا تھا کہ یہ مسلمان احمق ہے۔ میں اب محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے دشمن نے کتنی عظیم بات کہی تھی۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میں اب جاسوسی نہیں کر سکوں گی۔ میرے دماغ میں بچپن سے جو سبق ڈالے گئے تھے، وہ صحرا کی خوفناک رات نے، ڈاکوں کے خطرے نے اور حدید کے جسم کی حرارت اور اس کے خون کی بو نے زائل کر دیے ہیں۔ تم اتنی لمبی بات نہ کرتی تو بھی میں جان گئی تھی کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، اس کی سہیلی نے کہا، لیکن میں حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اسے چلے جانا ہے، تم اس کے ساتھ نہیں جا سکو گی۔ وہ اگر یہاں تکلیف میں ہے تو حکم ہے کہ تم اسے نہیں مل سکتی۔ اگر پکڑی گئی تو اپنے ساتھ اسے بھی مرواؤ گی۔ تو تم میری مدد کرو، لوزینہ نے منت کی۔ یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے صرف یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور تندرستی کی حالت میں چلا گیا ہے تو میرے دل کو چین آ جائے گا۔ ہاں، سہیلی نے کہا، میں یہ کام کر سکتی ہوں، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور اس کی سہیلی کسی اور طرف نکل گئی۔ قاہرہ میں بھی فوجوں میں بہت سرگرمی تھی۔ فوج کو جنگی مشقیں کرائی جا رہی تھی۔ چند ایک دستے الگ کر لیے گئے تھے، انہیں شبخون مارنے، تھوڑی تعداد میں دشمن کی کئی گنا زیادہ نفری پر حملہ کرنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کی مشقیں اس طرح کرائی جا رہی تھی کہ رات کو بھی دستے چھاؤنے سے باہر رہتے تھے۔ سلطان ایوبی ذاتی طور پر مشقیں دیکھتا تھا۔ وہ تیسرے چوتھے روز اعلیٰ کمانڈروں اور دستوں کے کمانداروں تک کو لیکچر دیتا اور انہیں نقشوں اور خاکوں کی مدد سے جنگی چالیں سکھاتا تھا۔ اس نے ٹریننگ کا بنیادی اصول یہ رکھا تھا، کم تعداد سے دشمن کا زیادہ نقصان کرنا، ہتھیار سے زیادہ عقل کو استعمال کرنا، آمنے سامنے کے مارکے سے گریز، سامنے سے حملہ نہ کرنا، 10-12 آدمیوں کے شبخون سے اتنا نقصان کرنا جتنا 100 آدمی دن کے وقت روبرو مارکے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دشمن کے کسی قلعے یا شہر کو لمبے محاصرے میں رکھنے کے طریقے بتاتا اور قلعوں کی دیواروں میں نقب لگانے کے سبق دیتا تھا۔ اس نے تمام اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کا معائنہ کر لیا تھا۔ کمزور یا عمر خوردہ جانوروں کو اس نے الگ کر دیا تھا۔ حملے کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ سلطان ایوبی نے فلسطین کی فتح کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس کے پہلے مرحلے میں کامیابی سے داخل ہونے کی تیاری زور و شور سے کر رہا تھا۔ ادھر اسے راستے میں ہی روکنے کے اہتمام ہو رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی تیاریاں ایسی تھیں جیسے ایک دوسری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ صلیبیوں کی تیاریوں کا دائرہ شوبک سے کرگ تک اور مصر کی سرحدوں تک تھا۔ وہ اس وسیع دائرے کو سلطان ایوبی کے لیے ایسا پھندہ بنا رہے تھے جس میں سے اس کے لیے ساری عمر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔ ان کی تیاریاں سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی روشنی میں ہو رہی تھیں جو ان تک قبل از وقت پہنچ گیا تھا۔ ان وسیع تیاریوں کے اندر شوبک میں ایک سرگرمی اور بھی تھی جس کا تعلق جنگ سے نہیں جذبات سے تھا، اور یہ ایک خفیہ سرگرمی تھی۔ لوزینہ اپنے کمرے میں پڑی حدید کے لیے بے قرار ہو رہی تھی اور اس کی سہیلی 2 روز سے حدید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ افسروں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا اور وہ سپاہیوں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، بڑے بڑے افسر بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ لوزینہ کو اور ہر جاسوس لڑکی کو وہاں یہی اہمیت حاصل تھی۔
اس کے باوجود یہ سہیلی جس سے بھی پوچھتی کہ لوزینہ کے ساتھ جو زخمی مسلمان آیا تھا وہ کہاں ہے، تو اسے یہی ایک جواب ملتا، میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ تیسرے دن ایک افسر نے اسے رازداری سے بتایا کہ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور اسے مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ سہیلی نے جب یہ خبر لوزینہ کو سنائی تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایک خوفناک جگہ تھی، اس میں پہلی جنگوں کے مسلمان قیدی بھی تھے، اور وہ مسلمان بھی جنہیں کسی جرم کے بغیر صلیبیوں نے اپنے مقبوضہ علاقوں سے پکڑا تھا۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔